ایک ایسا نبی جس نے شیروں کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اور جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے انہیں معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچایا اور انہیں نہیں جلایا۔ آپ کو ہم اس ویڈیو میں ایسا واقعہ بتائیں گے کہ جس کو سن کر انسان تعجب کرتا ہے، کیونکہ حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی اس پر بہت اثر کرتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام خدا کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ میلاد سے 2500 سال پہلے 5ویں قرن میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اشرف زادوں میں سے تھے۔ دانیال کا مطلب ہے خداوند میرا قاضی ہے۔ جب دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے والد اور ان کی والدہ کی خوشی اور ذوق زیادہ مدت تک نہ رہی، کیونکہ اس زمانے میں ملک میں عجیب حالات پیش آنے لگتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق مصر کے بادشاہ نے یہودا کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تھا، اور چونکہ حضرت دانیال علیہ السلام اشرف زادوں میں سے تھے اور ان کی جان کو خطرہ لاحق تھا، جس کی بنا پر ان کے والدین انہیں جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام جو کہ صرف چند دن کے تھے، انہیں جنگل میں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام شیروں سے بھرے جنگل میں خدا کی امان میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ چیز جس کا انتظار تھا وہ پیش آتی ہے۔ شیر جلد ہی حضرت دانیال علیہ السلام کی موجودگی کا احساس کر لیتے ہیں اور ان کے اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن عجیب اتفاق پیش آتا ہے۔ وحشی شیر نومولود کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر صرف اس سے زبان لگاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس جنگل میں شیروں کے ساتھ کتنا عرصہ رہے، کسی کو تحقیق معلوم نہیں ہے، لیکن ایک مدت کے بعد ایک چوپان کو حضرت دانیال علیہ السلام ملتے ہیں، اور وہ چوپان انہیں اپنی اولاد کے طور پر قبول کر لیتا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں اور سخت سفر ان کا منتظر ہوتا ہے، آپ سب بابل کے بادشاہ بخت نصر کو تو جانتے ہیں، طاقتور ترین حاکموں میں سے تھا جو آج تک دنیا میں موجود تھے۔ میٹرکس فلم میں بھی اس کا نام بیان کیا گیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام جب نومولود تھے، اس وقت سے ہی ان کا سخت سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہیں سے داستان خوبصورت بنتی ہے جب وہ اور بخت نصر کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے حضرت دانیال نے 14 سال تک بیت المقدس میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ بابل کا بادشاہ بخت نصر بیت المقدس پر حملہ کرتا ہے اور شہر کو آگ لگا دیتا ہے، اور شہر تقریباً ویران ہو جاتا ہے۔ وہ بوڑھے افراد کو اس حادثے میں جو بچ جاتے ہیں مصر کی جانب بھاگ جاتے ہیں۔ جوانوں کو قیدی بنا کر بابل لے جایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی انہی جوانوں کے ہمراہ تھے جنہیں قیدی بنا کر بابل لایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ حضرت عزرا بھی قیدی بنتے ہیں۔ بابل کے لوگوں نے ان جوانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی جنہیں بیت المقدس سے قیدی بنا کر لایا جاتا ہے۔ بابل کے لوگ ان جوانوں کی شکایت بابل کے بادشاہ بخت نصر کے پاس لے کر جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، اے بادشاہ، آپ ان لوگوں کو یہاں لائے ہیں اور ہماری بیویاں ہم پر توجہ نہیں کرتی۔ ان کا سارا ہوش حواس ان جوانوں پر ہے، یا تو انہیں یہاں سے باہر نکالیں یا انہیں قتل کر دیں۔ بخت نصر ان سب کی باتیں سننے کے بعد کہتا ہے، جو کرنا ہے کر لو، اس بات کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بخت نصر اس بات کے بعد تمام جوانوں کو شہر کے میدان میں جمع کرتا ہے۔ جس وقت یہ نوجوان اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں، بخت نصر کہتا ہے، رک جاؤ، مجھے وہ 4 جوان چاہیے، ان کو آزاد کرو۔ 4 جوان آزاد ہو جاتے ہیں اور بابل کے لوگ باقیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان 4 جوانوں میں حضرت دانیال علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت عزرا علیہ السلام تھے۔ بخت نصر ان جوانوں کو اپنے محل میں لے جاتا ہے اور اپنے وزیر کو بلاتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے، ان جوانوں کو تم اپنے پاس رکھو اور ان کا خیال رکھو اور انہیں ضروری ٹریننگ دو تاکہ انہیں مستقبل میں محل میں کام پہ رکھا جائے۔ اور وزیر کو حکم دیتا ہے، ان 4 جوانوں کو میرے ہی کھانے میں سے کھلاؤ اور میری مخصوص شراب دینا پینے کے لیے۔ وزیر ان 4 جوانوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بادشاہ کے حکم کا اجرا کرتا ہے۔ وزیر شخصی طور پر خود ان جوانوں کے کام کی نگرانی کرتا ہے، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام دوسرے جوان موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے تھے اور ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے جو ان کے مذہب میں جائز نہیں تھی۔ وزیر اس بات کو قبول نہیں کرتا اور کہتا ہے، اگر بادشاہ کے حکم کے مطابق کھانا نہیں کھاؤ گے اور 3 سال کے بعد بادشاہ آپ کو ضعیف اور کمزور دیکھے گا تو اس کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام وزیر سے کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، ہم لوگ بہت اچھے نظر آئیں گے۔
اور حقیقت میں ایسا ہوا، جو لوگ حرام کھانا اور پینا کھا رہے تھے وہ لوگ ان نوجوانوں سے کمزور نظر آ رہے تھے۔ اسی دوران خدائے دو عالم نے حضرت دانیال علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب 3 سال گزر جاتے ہیں تو نوجوانوں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا جاتا ہے۔ بادشاہ ان سے مختلف کام کرواتا ہے۔ یہ جوان سالوں بادشاہ بخت نصر کے قیدی کے عنوان سے ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن بخت نصر کو اچھا نہیں لگتا تھا ان نوجوانوں کو قیدی کی نگاہ سے دیکھیں۔ بخت نصر حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنا وزیر بناتا ہے، اور اس دوران خدا حضرت دانیال علیہ السلام کو پیغمبری مبعوث کرتا ہے۔ بابل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا اخلاق اور کردار کو دیکھ کر ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے کوشش کی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بدنام کریں اور بخت نصر کو حضرت دانیال علیہ السلام کی نسبت بدظن کریں، اور بخت نصر سے جا کر کہتے ہیں، اے بادشاہ، تو نے ان کو خود کا جو وزیر بنایا ہے، لیکن وہ پیغمبر کی طرح پیش آتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ شراب جو آپ پیتے ہیں وہ ہرگز نہیں پیتا۔ بخت نصر اس بات کو سننے کے بعد فوراً حکم دیتا ہے کہ شراب کو لایا جائے اور حضرت دانیال علیہ السلام کو دی جائے تاکہ وہ اسے پئیں، اور وہ چیز جس کا انتظار تھا، حضرت دانیال علیہ السلام شراب نہیں پیتے تھے۔ بابل کے لوگ کامیاب ہو گئے تھے حضرت دانیال علیہ السلام کو تخت تاثیر کرا دیں۔ اس دن کے بعد بادشاہ حکم دیتا ہے حضرت دانیال علیہ السلام کو جنگلے میں ڈالا جائے، جو شیروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، حضرت دانیال علیہ السلام ان شیروں کے ساتھ بہت آرام اور سکون سے تھے، کیونکہ شیروں نے نہ صرف ان کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ وہ قریب آ گئے تھے اور ان کو چاٹ رہے تھے، اور اس طرح پیش آ رہے تھے جیسے کوئی پرانے دوست سے ملاقات کی ہو۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس بات پر مجبور تھے کہ ایک بہت طویل مدت شیروں کے ساتھ جنگل میں گزاری ہے۔ اس کے بعد ایک انگوٹھی بناتے ہیں جس کے بیچ میں خود کی تصویر اور اس کے دونوں جانب شیروں کی تصویر بناتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد بابل کا بادشاہ بخت نصر ایک خواب دیکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور ایک عجیب و غریب کام کو انجام دیتا ہے۔ بخت نصر سب سے چاہتا ہے کہ وہ اسے بتائیں اس کے خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن بخت نصر کو بھی یاد نہیں رہتا اس نے خواب میں کیا دیکھا تھا، اس لیے کوئی بھی اس کے خواب کی تعبیر بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس بنا پر بخت نصر حکم دیتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو جنگلے سے نکالا جائے، اور حضرت دانیال علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تم بتا سکتے ہو میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کو کہتے ہیں کہ تم نے خواب میں ایک مجسمہ دیکھا ہے اور ایک بڑا پتھر اس سے ٹکراتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بخت نصر کی بادشاہی کس طرح ختم ہوگی اور بدھ بھی نابود ہو جائیں گے۔ یہ بات بیان کرنا ضروری ہے کہ آج کل کے محققوں کی نظر میں اس کی تعبیر جس میں وہ بڑا پتھر مجسمے سے ٹکراتا ہے اور بڑے مجسمے کو اس نے نابود کر دیا، تورات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق آخری پیغمبر اور بتوں کے نابود ہونے کی جانب اشارہ ہے۔ لہٰذا اس نظر سے حضرت دانیال علیہ السلام آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی بشارت دے رہے ہیں۔ جس وقت بخت نصر دیکھتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام ان کے خواب کو اور اس کی تعبیر کو بیان کر سکتے ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام کو دوبارہ محل میں لے کر آتے ہیں اور پہلے سے زیادہ محبت سے پیش آتے ہیں۔ لیکن بابل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اور انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام سے نجات پانے کے لیے ہر برے طریقے کو آزمایا۔ اگرچہ اس بار بہت سختیاں برداشت کی، لیکن پھر بھی بخت نصر کو راضی کر لیا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق ایک بہت بڑا مجسمہ بنایا گیا، اور اس کے بعد بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس بت کے سامنے سجدہ کرو اور اس کی پرستش کرو، اور ان سے کہا کہ اگر اس کام کو نہیں کیا گیا تو تمہیں جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس بت کے سامنے سجدہ کرو اور اس کی پرستش کرو، اور ان سے کہا گیا کہ اگر اس کام کو نہیں کیا گیا تو تمہیں جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کو جواب دیتے ہیں کہ ہم صرف خدا کی بندگی کرتے ہیں، اور خدا ہم کو اس آگ سے جس آگ میں تم ڈالو گے بچا لے گا۔ بادشاہ اس بات کو سننے کے بعد بہت غضبناک ہو جاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آگ کی بہت بڑی بھٹی بنائی جائے۔ انہوں نے حکم کی پیروی کی اور آگ کو اچھی طرح شعلہ ور کیا، اور حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے دوستوں کی جانب رخ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تم لوگوں نے خود اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کو ان 3 ساتھیوں سمیت اس آگ میں پھینک دیتے ہیں، اور بخت نصر 4 لوگوں کے جلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے اپنے تخت کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن بخت نصر
اس وقت آگ میں ایک عجیب سی چیز کو دیکھتا ہے۔ جب غور سے دیکھتا ہے تو آگ میں 4 لوگوں کے جلنے کے بجائے 5 شخص موجود ہیں۔ 5واں شخص ظاہری شکل و صورت میں ان چاروں سے مختلف ہے۔ کچھ لمحے گزرتے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور اس کے ساتھی آگ میں جل رہے ہیں۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان لوگوں کو آگ سے نکالا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے 3 ساتھی آگ سے اس طرح باہر آتے ہیں جیسے آگ میں تھے ہی نہیں۔ بخت نصر پوچھتا ہے، میں نے تم 4 لوگوں کو آگ میں ڈالا تھا لیکن آگ میں 5 لوگ موجود تھے، وہ 5واں شخص کون تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں وہ فرشتہ تھا۔ بخت نصر ان حالات کو دیکھ کر کہتا ہے، کسی کو بھی حضرت دانیال علیہ السلام کو برا کہنے کا حق نہیں ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام آخری عمر تک ان کے ساتھ رہیں گے اور اس واقعے کو سالوں گزر جاتے ہیں اور بخت نصر بابل میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو خداوند متاع نے حکم دیا کہ نور و حکمت خداوندی کو اپنے فرزند کے سپرد کر دو اور اس کو اپنا خلیفہ بنا دو۔ چنانچہ انہوں نے تعمیل ارشاد باری تعالیٰ کی۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ بھی وہیں بابل میں مقام سوس میں دفن ہوئے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی سچی کہانیوں پر مشتمل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ مستقبل میں بھی آپ تک اسلامی، دنیاوی، تاریخی معلومات سے متعلق ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچتے رہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔